آمد رمضان پر گناہوں سے توبہ۔ انسانوں میں فقط انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں، دیگر پیاروں کو رب کریم اپنے فضل سے محفوظ رکھتا ہے، تاہم باقی انسانوں سے عموماً گناہ ہو جاتے ہیں۔ رب کریم جسے نوازنا چاہے اسے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب انسان سچی توبہ کرے تو باری تعالیٰ نہ صرف معاف فرما دیتا ہے بلکہ معافی مانگنے والے سے خوش بھی ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ یعنی کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں نیک لوگوں اور گناہ گاروں سبھی کو توبہ کرنے کا حکم فرمایا گیا، اور انعام یہ بتایا گیا کہ توبہ کرنے والے دونوں جہان میں بامراد ہوں گے اور انہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ وہ ہر روز رب تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ معافی مانگے، تاہم رمضان المبارک کی آمد پر اس کا اہتمام مزید ذوق و شوق کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، وہ سب کو نوازتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے محروم رہ جائیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد پر 3 مرتبہ فرمایا سبحان اللہ ما تستقبلون وماذا يستقبلكم، سبحان اللہ جانتے ہو تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا کوئی وحی اتری ہے یا دشمن آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ولکن شہر رمضان یغفر اللہ فی اول لیلۃ لکل اہل هذه القبلہ، یعنی ایسی بات نہیں، لیکن رمضان کی آمد ہے، اس کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت کردہ ایک طویل ارشاد ربوی میں یہ جملے بھی ہیں رمضان میں 4 امور کثرت سے کرو، 2 چیزوں سے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو گے اور 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، یعنی جن 2 امور کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو گے وہ یہ ہیں کہ توحید و رسالت کی گواہی دو یعنی کلمہ طیبہ پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو۔ وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ لَكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور جن 2 امور سے تمہیں بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے اس کی پناہ مانگو۔